أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو خدائے تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے ہیں تو سرزمین تمام تر فساد سے پر ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر. یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس سے ثابت ہے کہ آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں. کل آپ کے سامنے 250 نمبر کی آیت پڑھی گئی تھی، لیکن 249 کہہ دیا گیا تھا. آج 251 اور 252 نمبر کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. جالوت اور طالوت اور بنی اسرائیل کا جو واقعہ چل رہا تھا، انہی دو آیات پر وہ واقعہ مکمل ہوتا ہے. جالوت اور طالوت کا اور بنی اسرائیل کی ضد اور ہردرمی کا جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس کا یہاں پر مکمل قصہ ہو رہا ہے ان دونوں آیات پر. کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمانے والے ہیں، جو اس آزمائش میں اور امتحان میں کامیاب ہوگا وہی میرے ساتھ رہے گا، اور جو ناکام ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لشکر سے نکال دیں گے. اور وہ آزمائش کیا تھی؟ ایک نہر کے ذریعے. وہ نہر جس کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ فلسطین اور اردن کے درمیان وہ نہر تھی، اور اس نہر کے پانی سے ان لوگوں کی آزمائش ہوئی. اور آزمائش اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پانی پیے گا اس نہر سے وہ تو اے طالوت تمہارے لشکر میں نہیں رہے گا. ہاں البتہ ایک آدھ چلو اگر پی لے تو اسے کوئی حرج نہیں. لیکن لوگوں نے خوب دل بھر کر کے پانی پیا، تو پانی پینے والے تو سمندر کے کنارے لیٹ گئے، گر گئے، مدہوش ہو گئے. اور 313 آدمیوں نے پانی نہیں پیا، بس وہی چلو بھر کر کے پانی پیا ہوگا. تو وہ لشکر کے ساتھ رہے. جب میدان جنگ میں یہ لوگ آمنے سامنے ہوئے، جالوت جو ظالم بادشاہ اس کے سامنے، جب طالوت علیہ السلام کا لشکر سامنے ہوا تو اعلان ہوا. پہلے زمانے میں لڑائی اس طریقے سے ڈائریکٹ نہیں ہوتی تھی. اس طریقے سے آغاز ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے آواز دی جاتی تھی کہ مقابلہ ہو، انفرادی مقابلہ. انفرادی مقابلے کے بعد عام لڑائی ہوتی تھی. جو جالوت تھا بڑا ہی طاقتور، تنومند، بہادر، قوی الجثہ، لمبا تگڑا. پہلے زمانے کے لوگ لمبے تگڑے ہوتے تھے، ہمارے جیسے تھوڑے ہوتے تھے. تو وہ عجیب نہایت ہی تنومند، تندرست، قوی الجثہ آدمی تھا. میدان جنگ میں نکلا اور نکل کر کے کہنے لگا میرا مقابلہ کون کرے گا، مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے کون میدان میں آئے گا. تو سب لشکر پر سناٹا طاری ہوگا، اتنے لمبے آدمی سے مقابلہ کون کرے گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بالکل چھوٹے بچے تھے. ان کے 13 بھائی باپ بھی اس لڑائی کے اندر شریک تھے، اور داؤد علیہ السلام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے بچے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ یہ بیمار رہا کرتے تھے. یہ میدان میں آئے، جب یہ میدان میں نکلنے لگے تو طالوت علیہ السلام نے ان کو تلوار دینی چاہیے، گھوڑا دینا چاہے کہ تاکہ یہ میدان میں لڑے ٹھیک سے جا کر کے. تو گھوڑا دینا چاہا، تلوار دینی چاہیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انکار کر دیا. ان کے پاس 3 پتھر تھے اور ایک گوفن، جس کو ہم اپنی زبان میں غلیر کہتے ہیں. ایک غلیر اور 3 پتھر جو انہوں نے راستے میں اٹھا کر کے رکھ لیا تھا. میدان جنگ میں جب جالوت نے چیلنج کیا کہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے کون ہے تمہارے اندر، کس کے اندر سکت ہے، طاقت ہے، وہ آئے، تو داؤد علیہ السلام نکلے. تو داؤد علیہ السلام کو دیکھ کر کے جالوت تو مسکرایا، اتنا چھوٹا بچہ مجھ سے مقابلہ کرے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں.
کسی سبب کا محتاج نہیں. بغیر سبب کے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی کام کر سکتا ہے. جب خانہ کعبہ کی حفاظت کا دیکھیے واقعہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا. ان پرندوں کے منہ میں پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا. کنکر کیا؟ مسور کی دال کے برابر. ان کنکروں سے جب ابرہا کے لشکر جو 60,000 کا لشکر تھا اس لشکر پر جب پرندوں نے کنکر پھینکنے شروع کیے تو اس لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور بہت سارے لوگ بھگدڑ میں مر گئے. جسم کے اندر خرابی، سڑ گیا گوشت. اور ابرہا جو آیا تھا لشکر کا لیڈر بن کر کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے گر گر کر کے زمین پر گرنے لگے تھے. لاش اس کی سڑ گئی، جسم اس کا سڑ گیا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، غار ثور میں جب آپ 3 روز روپوش رہے تو کبوتری نے انڈا دیا اور مکڑی کے جالے نے جو ہے جالا تن دیا. مکڑی نے جالا تن دیا، اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے کچھ کام لینا چاہتا تو اسباب کے بغیر لے سکتا اللہ تعالیٰ کام. اب مجھ کو ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت معاذ اور معوذ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی جو جنگ ہوئی اس کو کہتے غزوہ بدر، جس کو یوم الفرقان بھی قرآن کے اندر کہا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی لڑائی. تو اس لڑائی کے اندر ابو جہل بڑے ہی کر و فر کے ساتھ شریک ہوا تھا. یہ بھی لمبا تگڑا آدمی تھا. لیکن مسلمان لشکر میں سے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، جس کا نام ایک کا نام تھا معاذ اور ایک کا نام تھا معوذ، یہ دونوں بھائی اس کو تلاش کر رہے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 بچے میرے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے چچا میں نے سنا ہے کہ ابو جہل ملعون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برا برا کہتا ہے، ذرا بتائیے کہاں ہے ابو جہل. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ کو کیا اس سے ضرورت ہے، کیا کام ہے، وہ تو بڑا تنومند بہادر آدمی، آپ چھوٹے آدمی بچے. انہوں نے کہا نہیں چاچا بتائیے آپ کہاں ہے وہ. چنانچہ ان کو اشارہ کیا گیا، دیکھو وہ ابو جہل ہے. اشارہ کر کے بتایا دیکھو ابو جہل. یہ دونوں بچے گئے اور جا کر کے پے در پے اس کے گھوڑے پر انہوں نے وار کرنے شروع کر دیے. یہاں تک کہ دونوں بچوں نے ان ملعون کو ابو جہل کو زمین پر گرا دیا، ادموا کر دیا، یعنی مرنے کے قریب. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی چھاتی پر چل کر کے اس کا سر اتارا تھا. ان 2 بچوں نے ابو جہل کو مارا. دیکھیے چھوٹے بچے، اس کی کیا حیثیت دیکھیے، لیکن ابو جہل ملعون کو انہوں نے مار دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رکانہ نام کا بڑا پہلوان آدمی، مکے کے اندر کا مشہور آدمی، اس کے بارے میں آتا ہے اونٹ کے چمڑے پر جب وہ بیٹھ جاتا تھا، اتنا طاقتور اتنا وزنی آدمی تھا کہ جب اونٹ کے چمڑے پر، اونٹ کا چمڑا کتنا موٹا رہتا، کتنا مضبوط رہتا، کوئی بھی چمڑا زبردست مضبوط رہتا. تو اونٹ کے چمڑے پر جب وہ رکانہ بیٹھ جاتا تھا تو بہت سارے آدمی مل کر اس کو چمڑے کو کھینچتے تھے تو چمڑا نہیں نکلتا تھا، یہاں تک کہ وہ چمڑا پھٹ کر کے الگ ہو جاتا تھا. اتنا بہادر آدمی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے چیلنج کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا کہ آپ نبی ہیں اور آپ ہمارے مذہب کو گالی گلوچ کرتے، ہمارا آپ کا مقابلہ ہو جائے، اگر آپ جیت گئے تو میری ساری بکریاں آپ لے لینا، اور اگر آپ ہار گئے تو پھر آپ میرے مذہب میں آ جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختصر میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکانہ پہلوان کو 3 مرتبہ پٹخا. جیسا کوئی بچہ چھوٹا بال کھیلتا، فٹ بال مارتا بچہ جیسا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کمبخت کو اس کو مارا زمین پر، اور مار کر کے پٹخا 3 مرتبہ مارا. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں گا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری بکریاں میں دے دوں گا. تو بارے کہے 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ وہ 3 بار ہارا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے مذہب پر قائم رہا. بارے کہے جب اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتا تو کسی سے بھی لے سکتا، اللہ کسی کا محتاج نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی یہی قصہ ہے. چھوٹے بچے ہیں اور میدان جنگ میں ہیں، اس کے پاس ایک روایت میں آتا 3 لاکھ لشکر تھا جالوت کے ساتھ، 3 لاکھ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 لاکھ کا لشکر تھا. 1 لاکھ کا لشکر بھی کیا معمولی ہے. تو یہ میدان میں گئے تو وہ ہنسنے لگا کہ تو آیا ہے ایسی حالت میں جیسا کوئی کتے کو مارنے کے لیے آتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو تو کتے سے بھی بدتر ہے، تیری حیثیت کیا، تو کتے سے بھی بدتر ہے. یہ کہہ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس غدیر میں پتھر کو رکھا اور رکھ کر کے نشانہ لگایا، اس کی پیشانی سے وہ پتھر ہو کر کے پیچھے کی طرف نکل گیا.
بھیجا اوجا سب نکل گیا، اسی ایک پتھر اللہ نے اس میں طاقت پیدا کر دی. جیسا کہ ابابیل ابراہ کا لشکر میں نے ابھی ذکر کیا، چھوٹے کنکروں میں AK-47 میں جو گولیوں میں پاور ہوتا، وہی پاور اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے کنکروں میں پیدا کر دیا. اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام نے جو پتھر مارا اس غلیل میں رکھ کر کے نشانہ لگا کر کے اس کی پیشانی میں لگا اور پیشانی سے لگ کر کے پیچھے کی طرف وہ نکل گیا اور وہ وہیں گر گیا. حضرت طالوت علیہ السلام جو اس لشکر کے بادشاہ تھے اور فوجی کمانڈر تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا جو جالوت کو قتل کرے گا اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا. چنانچہ حتمی وعدہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹی کا نکاح بھی ہوا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے اعزازات سے نوازے، داؤد علیہ السلام کو بہت سارے اعزازات سے، اور اس کو جو ہے بہت ساری نعمتوں سے، معجزوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو حکمت دی اور ایک کتاب دی. حکمت سے مراد نبوت اور کتاب سے مراد زبور داؤد علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی، اور بہت سارے معجزات عطا فرمائے. ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ اللہ نے ان کی آواز میں ایسی کشش پیدا کر دی تھی، ایسا درد اور ایسا سوچ ان کی آواز میں تھا کہ پرندے چرندے سب ان کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. جب یہ تلاوت کرتے تھے زبور کی، یہاں تک کہ سمندر کا پانی بھی ٹھہر جاتا تھا، پرندے چرندے اور دوسرے جنگل کے جانور وغیرہ بھی ان کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. ایک معجزہ اللہ نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آ کر کے موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. موم جیسا آپ آنکھ پر رکھے پگھل جاتا نا، اسی طریقے سے لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر کے بالکل موم ہو جاتا تھا. اس کو ہاتھ سے جس طرح چاہتے مروڑ دیتے، جس طرح چاہتے اس کا ہتھیار بنا لیتے، زرہ بنا لیتے، جو چاہتے اس کو بنا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی، نبوت بھی عطا فرمائی، بہت سارے معجزات بھی عطا فرمائے، کتاب بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اور اخیر میں جو ایک دو بات کہہ کر کے ختم کر، ایک تو جہاد کا مسئلہ ہے. جہاد کا مقصد حکومت بنانا نہیں، اسی آیت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاد کا مقصد حکومت کرنا نہیں، زمین پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ ساری دنیا کے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف قائم کرنا. جیسا کہ اسلام کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے کہ مسلمانوں نے تلوار کے ذریعے سے دنیا میں اسلام کو پھیلایا. جہاد کا مقصد زمین پر قبضہ کرنا، دولت کمانا یا کسی کے ملک پر حملہ کرنا مقصد نہیں، بلکہ دنیا کے اندر سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کا قائم کرنا جہاد کا مقصد. اور اخیر آیت میں یعنی 252 نمبر میں جو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر قرآن کے ذریعے سے یہ واقعات سچ سچ بیان کر رہے ہیں. یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. کیوں؟ اگر نبی برحق نہ ہوتے تو اتنے سارے پہلے کے واقعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا معلوم ہوتا؟ یہ قرآن کے ذریعے معلوم ہو رہا، اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں. نبی برحق ہے، یہ علامت ہے اس بات کی، نبی برحق کی نشانی ہے، رسالت کی نشانی کہ آپ نبی برحق ہے. قرآن کے ذریعے ہم سینکڑوں سال ہزاروں سال کے قصے اور واقعات بتا رہے ہیں آپ کو وحی کے ذریعے، تاکہ آپ کو معلوم، ورنہ آپ کو کیسا معلوم ہوتا؟ ایسا ہوا داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو، اور ایسا ایسا قصہ ہوا، طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، شمیل علیہ السلام نبی تھے، یہ سب معلوم کیسا ہو رہا؟ یہ تو قرآن کے ذریعے ہو رہا، اور قرآن کے ذریعے ہم کو معلوم ہو رہا. تو بارے کہ یہ قصہ مکمل ہوا 252 نمبر کی آیت پر. یہ طالوت کا، جالوت کا اور شمیل کا اور بنی اسرائیل کے اس ضد اور حد درمی کا قصہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت